اللہ جل مجیدُ الکریم نے اپنی العرائب کتاب میں ارشاد فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 61 اور 62 ہے۔ اللہ جل مجیدُ الکریم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے، يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھیجتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ، جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے، توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون، تو ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ قصور نہیں کرتے، یعنی جب وقت آتا ہے وہ فرشتے تب ہی روح قبض کرتے ہیں، وہ وقت سے پہلے روح قبض نہیں کرتے، یا ایسا نہیں کرتے کہ وقت روح قبض کرنے کا ہو اور وہ بندہ کو چھوڑ دیں، لا یفرطون، قصور نہیں کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، فرمایا پھر پھیرے جاتے ہیں اپنے سچے مولا کی طرف، الا لہ الحکم، سنو اسی کا حکم ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے اور وہ تم پر حافظہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، ہر وقت فرشتے بندے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ کوئی موذی چیز، بندہ سویا ہوتا ہے، زمین پر سوتا ہے، کتنی موذی چیزیں ہیں، لیکن نہ اس کے کان میں داخل ہوتی ہے، نہ اس کے ناک میں داخل ہوتی ہے، نہ کسی اور جگہ پہ، تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس بندے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرامن کاتبین فرشتے اللہ نے ہر بندے کے ساتھ رکھے، تو دایاں فرشتہ اس کے نیک عمل کو لکھتا ہے، بایاں فرشتہ اس کے برے عمل کو لکھتا ہے۔ بندہ جب نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے تو دایاں فرشتہ نیکی کو لکھ لیتا ہے، لیکن بایاں فرشتہ تب تک گناہ نہیں لکھتا جب تک بندہ گناہ کر نہیں لیتا، اور پھر گناہ لکھ کے بھی انتظار میں رہتا ہے کہ ابھی یہ توبہ کر لے تو میں گناہ پھر بھی مٹا دوں گا۔ اگر بندہ توبہ کر لے تو وہ فرشتہ گناہ پھر بھی مٹا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے تم پر حافظہ فرشتوں کو بھیجا، اور فرمایا کہ وہ فرشتے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، تم نے اپنے سچے خدا کی طرف پلٹ کے جانا ہے، اسی کا حکم چلے گا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان لفظوں پہ غور کریں، اللہ فرماتا ہے وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قیامت ہے وہ ملک شام میں قائم ہوگی، میدان عرفات میں قائم نہیں ہوگی۔ ملک شام کے اندر قیامت قائم ہوگی، یہ ساری زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج بالکل قریب آ جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بہت جلد حساب لینا ہے۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا، حساب تو بڑی جلدی ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے میں جلد حساب لینے والا ہوں۔ قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا ہے، حساب تو بڑی جلدی ہو جائے گا۔ باقی اتنے 1000 سال میں کیا ہوگا؟ مولانا حسن رضا خان نے کہا تھا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ قیامت کے دن حساب تو جلدی ہو جائے گا، لیکن اللہ پہلے ساری مخلوق کو بھیجے گا آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہیں نہیں بنے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں ایسا در بتاتا ہوں جب جاؤ گے خالی پلٹ کے پھر نہیں آؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور علیہ السلام کا در بتائیں گے، میرے آقا علیہ السلام فرمائیں گے ہاں اس کام کے لیے رب نے مجھے ہی پیدا کیا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصہ تک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، رب کہے گا حبیب سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سوال کریں آپ کا اس سوال پورا کیا جائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ شفاعت کبریٰ کا تاج آپ کے سر پہ سجائے گا، شفاعت کبریٰ کا دروازہ آپ کھولیں گے، پھر باقی انبیاء کو، اولیاء کو، علماء کو، حجاج کو، حفاظ کو شفاعت کی اجازت مل جائے گی، پھر شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اب 50,000 سال کا دن ہے، حساب تو جلدی ہو جائے گا، باقی اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان لوگوں کو بتانی ہے، اور قرآن تو کہتا ہے کہ وہ دن تو ایسا دن ہوگا وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، ظالم بھی اپنے ہاتھ کاٹیں گے، کہیں گے افسوس ہمیں ان کی شان کا پتہ دنیا میں نہ چل سکا، قیامت کے دن تو لگ ہی جائے گا۔ اللہ کہتا ہے حبیب عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے۔ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں ہر بندہ آپ کی تعریف کرے گا، دنیا میں اگر تعریف نہ کر سکا
قیامت کے دن تو تعریف کرے گا، اللہ مقام محمود پہ حضور علیہ السلام کو فائز کرے گا، انبیاء بھی تعریف کریں گے، اولیاء بھی تعریف کریں گے، علماء بھی تعریف کریں گے، ہر امتی تعریف کرے گا۔ تو اللہ کہتا ہے حبیب ہم آپ کو مقام محمود پہ فائز کریں گے، ہر بندہ تعریف کرے گا۔ دنیا پہ تعریف نہیں اگر کرتا، قیامت کے دن تو کرنی پڑے گی، اور ظالم بھی کہے گا افسوس میں ان کی قدر و قیمت کو نہ جان سکا، میں ان کی عظمت و شان کو نہ مان سکا۔ آج ترازو رکھے ہوئے ہیں تولنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی شان کو تول تول کے مانتے ہیں۔ میں نے کہا ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی شان کو تول تول کے نہیں مانا، ہم نے سینہ کھول کے مانا ہے۔ اب دیکھیں ہم کہتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الخصائص الکبریٰ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، لم یکن یرا لہ ذل فی شمس ولا قمر، نبی پاک علیہ السلام کا سایہ نہ سورج کی روشنی میں تھا نہ چاند کی روشنی میں تھا، اور فرمایا یہ نبی علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے، ان ذلہ کان لا یقع علی الارض، نبی پاک علیہ السلام کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے خصوصیت میں سے ہے، انہو کان لا ینزل علیہ الذباب، مکھی نہ تو آپ کے کپڑوں پہ بیٹھتی تھی نہ آپ کے جسم مبارک پہ بیٹھتی تھی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ میں نے کہا ہم نے تول تول کے نہیں مانا، ہم نے سینہ کھول کے نبی علیہ السلام کی شان کو ماننا ہے۔ چلو ہماری نہ مانو کہ نبی پاک علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا، یہ تمہارا ہی عالم ہے، اسی کی مان لو۔ الشمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ، یہ انہی کا عالم ہے محمد صدیق حسن خان۔ یہ اپنی کتاب کے صفحہ 51 پہ لکھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پہ نہ پڑتا تھا، نہ دھوپ اور چاندنی میں سایہ آپ کا نظر آتا، نہ کبھی مکھی آپ کے کپڑوں پہ بیٹھی۔ میں نے کہا ہماری نہ مانو، اپنے عالم کی مان لو کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان تھی، ہماری کتابوں سے پڑھ کے وہ شان بیان نہ کرو، اپنی کتابوں سے پڑھ کے وہ شان بیان کر دو۔ لیکن یہ حضور کی شان اہل سنت کے حصے میں آئی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی شان کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا کبھی ہم نے تولا نہیں ہے، ہم نے تو جو بھی شان بیان نبی علیہ السلام کی ہو، ہم تو کہتے ہیں اس سے آگے کی بھی ہو، ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے، صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 355 ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ماجد قتل یوم احد شہیدا، احد کے دن شہید ہو گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد جب شہید ہوئے، ان میری 9 بہنیں تھیں، ان کی شادی کے معاملات بھی تھے، قرضہ والد پہ اتنا تھا، ساری زندگی اگر میں والد کا قرضہ ہی اتارتا رہتا میں قرضہ نہ اتار سکتا، اتنا حالات مشکل تھے۔ اور ادھر میرے والد احد میں شہید ہو گئے، میں 9 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، تو میں کیا کرتا، میں پریشان ہو گیا کہ والد پہ قرضہ بھی بڑا ہے، 9 بہنیں بھی ہیں، اور میں اکلوتا بھی ہوں، اور میرا بھی نکاح بھی ہونے والا ہے، میں کیا کروں گا۔ جابر بن عبداللہ کہتا ہے میں پریشان تھا، قرضہ بڑا دینا تھا۔ فرماتے ہیں فاشتد الغرماء فی حقوقہم، جو قرضہ لینے والے تھے انہوں نے سختی کر دی، مجھے قرضہ دو۔ ہر بندہ کہتا ہے جابر بن عبداللہ میرے دروازے پہ آ رہا ہے اور کہتا ہے مجھے قرضہ دو، سختی کر دی۔ حالانکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا لوگوں کو قرضے دیتا تھا، میرے معاشرے کے اندر تو قرضہ دینے کا بھی رواج نہیں ہے نا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتا ہے میں معراج پہ گیا، میں نے جنت کے دروازے پہ یہ لکھا دیکھا کہ صدقہ دینے کا ثواب 10 گنا ہے، قرضہ دینے کا ثواب 18 گنا ہے۔ جب ہمارے اس معاشرے کے اندر ہر بندہ صدقہ دیتا ہے، قرضہ کیوں نہیں دیتا؟ حالانکہ قرضہ دینے کا ثواب صدقہ دینے سے بھی کئی گنا بڑھ کے ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بڑا مالدار تھا، لوگوں کو قرضے دیتا، لیکن اپنے غلام کو کہتا جب قرضہ لینے کے لیے جائے اگر کوئی تنگ دست اور مجبور ہو تو اسے مہلت دینا، اس امید پر میں رب کے بندوں کو مہلت دوں گا، ہو سکتا ہے اللہ قیامت کو مجھے معاف فرما دے، میں اللہ کے بندوں سے درگزر کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ مجھ سے درگزر کر دے۔ نبی علیہ السلام فرماتا ہے اس کا انتقال ہو گیا، رب نے فرمایا تو میرا بندہ ہو کر میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا، میں رب ہو کر تجھ سے درگزر کرتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا ارشاد گرامی بھی سنیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ پسند کرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوں۔
کون نہیں ہے جو پسند کرے میری دعائیں قبول ہوں؟ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں. نمبر 2 جو یہ چاہتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہوں. فرمایا کہ وہ جس سے قرضہ لینا ہوتا ہے جو تنگ دست ہے، فرمایا اسے مہلت دیا کرے، اللہ پریشانیاں بھی دور فرمائے گا اور اللہ مشکلیں بھی آسان فرمائے گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مشکلوں کو دور فرما دے، فرمایا وہ تنگ دست کو مہلت دیا کرے. لیکن غلامی کا تصور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. لیکن افسوس آج بھی اگر کوئی بندہ کسی ڈھیرے پہ کسی وڈیرے کی بھینسوں کو چارہ ڈالتا ہو اور اس نے اپنے مالک سے 1,00,000 روپیہ لیا ہو، وقت پہ واپس نہ کر سکے، اس بیچارے کی زندگی بھی کسی غلامی سے کم نہیں. وہ بیچارہ بھی کتنی مشکل کے ساتھ وقت گزارتا ہے. بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا، میں چڑھ دے سورج ٹل دے ویکھے، بجے دیوے بل دے ویکھے، جنہ دانا جگ دے گوئی او بھی پتر بل دے ویکھے. فرمایا بھائی امیر اگر زندگی گزار جاتے ہیں تو زندگی تو غریب بھی گزار جاتے ہیں. فرمایا بڑے تو وہ بھی ہو جاتے ہیں. لیکن فرمایا نہ کبھی اپنی دولت میں مان نہ کرنا، وارثہ مان نہ کری وارثاں دا، رب بے وارثہ کر کے ماردائی. بڑا بے نیاز ہے، انسان کو ہر وقت ڈرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا. یا اللہ تو نے دیا ہے، میرا کمال کوئی نہیں، یہ محض تیری عطا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میرے والد شہید ہو گئے تو قرضہ لینے والوں نے سختی کر دی. فاشتد الغرماء فی حقوقہم، فرمایا جو حق لینے والے تھے انہوں نے سختی کر دی، مجھے قرضہ دو مجھے قرضہ دو. تو حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکلمتہ، میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، میں نے سارا معاملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، سارا کچھ کہا. آقا علیہ السلام میں پریشان بھی ہوں، 9 بہنیں بھی ہیں، والد پہ قرضہ بھی ہے، قرضہ لینے والے روز دروازے پہ ہیں، میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام فسألہم ان یقبلوا ثمر حائطی. تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں سے کلام کیا، ان سے بات کی جو قرضہ لینے والے تھے. میں نے انہیں کہا کہ تم میرا باغ کا سارا پھل لے لو اور جو بچ جائے گا مجھے معاف کر دینا، وَيُحِلُّ أَبِي، اور باقی جو قرضہ تھا میرے والد پہ اس کو معاف کر دینا. فَأَبَوْا، سب نے انکار کر دیا. وہ کہا نہیں ہم نے پورا قرضہ لینا ہے، حالانکہ درگزر کرنے کا تو دین ہمیں حکم دیتا ہے. وہ کہنے لگے نہیں، جتنا قرضہ بنتا ہے اتنا دینا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کا سارا قرضہ یا آدھا قرضہ معاف کرے گا اللہ قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے ان قرض داروں کو کہا کہ یار سارا قرضہ لے لو، جو میرا باغ ہے پھل لے لو، کھجور کا باغ ہے کھجوریں لے لو، جو بچتا مجھے معاف کر دو. فابوا، انہوں نے انکار کر دیا. فلم یوتہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حائطی. جابر بن عبداللہ کہتا ہے پھر نبی علیہ السلام نے میرا باغ ان کو نہ دیا. ظاہر ہے وہ راضی نہ تھے اور کہتے تھے نہیں ہم نے پورا ہی لینا ہے. ولم یکسر لہم، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نہ نبی علیہ السلام نے میرے باغ سے کھجوریں کاٹنے کا انہیں حکم دیا. ولکن قال، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا غلام پریشان ہے. میں نے کہا ہم نے نبی علیہ السلام کی شان کو تول کے نہیں مانا، ہم نے سینہ کھول کے ماننا ہے. جابر بن عبداللہ کو میرے آقا علیہ السلام نے پریشان دیکھا اور دیکھا قرضہ لینے والے کہتے نہیں ہم نے پورا ہی لینا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے سأغدو علیک، جابر میں صبح آؤں گا. قال فغدا علینا، جب آؤں گا تو صابر بن عبداللہ کہتا ہے میں نے سمجھ لیا کام ہو گیا ہے. جب حضور علیہ السلام نے فرمایا میں خود آؤں گا تیرے باغ میں، جابر بن عبداللہ کہتا ہے کام ہو گیا. لو جی فغدا علینا، جابر بن عبداللہ کہتا ہے صبح ہی نبی علیہ السلام تشریف لائے. حتی اصبح فطاف فی النخل، نبی پاک علیہ السلام نے کھجور کے درخت میں طواف کیا یعنی چکر لگایا. نبی علیہ السلام نے جب چکر لگایا فدعا فی ثمرہ بالبرکہ، نبی علیہ السلام نے پھر برکت کی دعا کی. اللہ اکبر. فجددتها فقضیتهم حقوقهم وبقی لنا من ثمرها بقیۃ. حضرت جابر بن عبداللہ کہتا ہے پھر میں نے کھجوریں اتاری اور میں نے کہا بھائی جس چیز کا قرضہ ہے آگے لے جاؤ. جابر بن عبداللہ کہتا ہے میں نے بوریاں بھر کر کھجوریں دے دی، سب قرضہ لے کے چلے گئے، کھجوریں اب بھی بچی تھیں. اللہ اکبر. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں تھی کھجوریں اتنی کہ 2-4 بندے بھی نہیں بھگتنے تھے. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام تشریف لائے، برکت کی دعا کی، میں نے سارے کو قرضہ دے دیا لیکن فرماتے ہیں کھجوریں اب بھی باقی تھی. جابر بن عبداللہ کہتا ہے میں دوڑا گیا، ظاہر ہے نبی علیہ السلام برکت کی دعا کر کے گئے تھے، میں نے رزلٹ تو بتانا تھا.
فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، وہو جالس، حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، فاخبرتہ بذالک، میں نے جا کر نبی علیہ السلام کو یہ بات بتائی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر، پاس حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام فرمانے لگے اسمع وہو جالس یا عمر، عمر سن رہے ہو؟ یعنی جابر بن عبداللہ جب نبی علیہ السلام کا معجزہ بیان کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام فرما رہے عمر سن رہے ہو؟ یعنی میری شان تم سن رہے ہو؟ عرض کیا آقا جب آپ چلنے لگے تھے تو میں نے جان لیا تھا بس کرم ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہم نے تول تول کے تو مانا نہیں ہے کہ دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام جاتے ہیں پھر دیکھیں گے نتیجہ کیا نکلے گا، فرمایا نہیں حضور جس وقت آپ چلے ہم نے جان لیا کرم بس ہو گیا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے الا تکون قد علمنا انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، جب آپ نکلے تھے تو ہم نے جان لیا بس کرم ہو گیا۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی شان کو تول تول کے نہیں مانا، صحابہ کو پتا تھا وہ جدھر جدھر بھی گئے کرم ہی کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جولیاں بھرتے گئے، ان کو پتا تھا صحابہ کو حضور علیہ السلام جدھر کا رخ کر لیں اللہ کی رحمتیں بھی ادھر رخ کر لیتی ہیں۔ اس لیے آج ہم نبی علیہ السلام کی شان کو تول تول کے نہیں مانتے، ہم سینہ کھول کے مانتے ہیں۔ آج اگر ہم حضور علیہ السلام کی شان بیان کریں گے تو پھر عرشوں کا مالک بھی ہم پہ راضی ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی ہمیں ملے گی۔ اللہ یہ نعمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔